کر رہے تھے وہ تیمم کے متعلق تھی، اور آج پھر اسی آیت کریمہ سے دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ یہ رکوع بہت روا روی میں ہو گیا۔ آیت نمبر 43 ہے سورہ النساء کی، اور اس میں اللہ تعالی نے تیمم کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے کچھ مسائل تیمم کے بارے میں آپ سن لیں، اور پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ سے براہ راست جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ آپ سے عرض کریں گے۔ اگر کوئی ایسا مقام ہے، جنگل ہے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس ملک میں یعنی امریکہ میں تو خاص طور پر یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ میلوں تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی اور پانی نہ ملتا ہو، تو اس صورت میں شریعت نے دونوں طرح سے طہارت کا طریقہ تیمم بتایا ہے، اور تیمم وضو کے لیے بھی طہارت ہے اور تیمم غسل کے لیے بھی طہارت ہے۔ دونوں قسم کی طہارتیں اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ایک میل کے اندر ایک شرعی میل جو ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاں کے جو کلومیٹر ہیں یہ انگلش مائل کے مقابلے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1.6 ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اسے اور بڑھا لیں تو 1.25 میل کر لیجئے، تو جب ادھر 1.25 میل کریں گے تو ادھر 1 پوائنٹ کتنا ہو جائے گا؟ تقریباً 9 ہو جائے گا۔ بس اتنی مقدار میں، اتنی مسافت میں اگر کہیں پانی نہ ملے تو پھر اس انسان کے لیے تیمم جائز ہے۔ دونوں صورتیں برابر ہیں، چاہے اس کے پاس سواری ہے اور چاہے نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس پچھلے زمانوں میں گھوڑا ہوتا ہوگا یا گدھا ہوتا ہوگا سواری کے لیے، تو اس کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سواری اختیار کرے اور پانی جا کر لے کے آئے، بلکہ اپنے طور پر وہ سوچے کہ مجھے کیا پانی 1 میل 1.5 میل کے فاصلے پہ 1.25 میل کے فاصلے پہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ میل وہ جو انگلش میل ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ 1.25 میل تقریباً ہو جائے گا۔ شرعی میل چونکہ انگلش مائل سے زیادہ ہے، اور اگر یہ یقین ہو کہ یہاں پہ پانی ملتا نہیں تو پھر اس انسان کے لیے تیمم کا کر لینا درست ہے، سواری ہونے نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی مل گیا جس نے بتایا اس کو کہ پانی تو ہے لیکن اتنے مائل کے فاصلے پر ہے، یا 1 میل کے اندر کا بھی اگر بتا دے اور اس آدمی کے متعلق یقین ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو پھر تو بات ہے۔ اور اگر عدم یقین ہو، ایسی لاؤبالی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کچھ بتاتا نہیں ہے، تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر اپنے اندر کی شہادت یہ ہو اور اپنے جی میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی ضرور ہوگا، تو پھر تو وہ پانی کو ڈھونڈے، اور اگر اندر سے بھی مایوسی ہے کہ پانی ملنا دشوار ہے تو اس انسان کے لیے تیمم درست ہے۔ پانی کا پتہ چل جائے اور پانی جو ہے وہ 1 میل سے زیادہ دور ہے، تو اتنی دور جا کر پانی کا لانا واجب نہیں ہے۔ سواری ہی پتہ چل گیا کہ اتنی دور جانا پڑے گا تو واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ فتویٰ جو ہوا کرتا ہے وہ منیمم ریٹ پہ دیتے ہیں، ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی سطح پہ فتویٰ ہوتا ہے، کیونکہ اگر سواری کا مکلف کر دیا جائے تو دنیا میں ہزاروں آدمیوں کے پاس سواریاں ہیں، اور ان کے مقابلے میں لاکھوں وہ ہوں گے جنہیں یہ مشکل پیش آ سکتی ہے، اور سواری تو ہے نہیں۔ تو اس انسان کو کیا کہیں کہ بھی سواری ضروری ہے تمہارے لیے؟ تو اس لیے سواری کا ہونا نہ ہونا یہ سب چیزیں الگ مسائل ہیں۔ شرعاً اگر اس انسان کو پانی اتنی دور ملتا ہے، میل سے زیادہ، تو پھر اس انسان کے لیے یہ واجب نہیں۔
اور اسی پہ قیاس کیا ہے ہمارے اس جدید دور کے مفتی حضرات نے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد گھر سے اتنی دور ہے تو پھر جماعت واجب نہیں رہتی، کیونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کا قائم مقام ہے اور وہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جماعت سنت موقدہ واجب کے قریب قریب ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر مسجد اتنی دور ہے تو پھر جماعت کے چھوڑ دینے کی گنجائش ہے، ایسا آدمی اپنی جگہ پر کہیں بھی وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ پانی تو پتہ چل گیا، راستے میں کنواں ہے، کوئی چیز ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے پانی کا۔ مثلاً یہاں پر آپ دیکھیں گے کئی جگہ نہریں یا تالاب یا گڑھے ہوتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد خاردار تار پھیری ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے تک کوئی آدمی یہاں آئے نہیں، تو چاہے آدمی وہاں پہنچ بھی جائے تو بھی پانی کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ حکومت نے اس جگہ کو منع کر رکھا ہے، اور بعض اوقات لکھا ہوا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس جگہ پہ کوئی نہ آئے، تو جو بھی ان کی اپنی مصلحت ہوتی ہوگی، لیکن اس انسان کے لیے تیمم درست ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ حکومت کے اس حکم کی خلاف ورزی کر کے اب یہ ضروری ہے کہ جا کے وضو کرے، بلکہ اس انسان کے لیے یہ درست ہے کہ وہ تیمم کر لے، کیونکہ اس کے حق میں پانی کا ہونا نہ ہونا سب چیزیں برابر ہیں۔ اور اس کو ایسے بھی سمجھ لیجئے جیسے پچھلے زمانوں میں کنویں ہوتے تھے، تو اب کنویں پہ تو آدمی پہنچ گیا لیکن رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، تو فقہا اس صورت میں کہتے تھے کہ اس انسان کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ اور اگر پانی کہیں مل جائے اور تھوڑا ہو، مثلا گاڑی میں بوتل نکل آئی اور 3-4 آدمی ہیں، اب وضو سب نے کرنا تھا، تو کیا کریں گے؟ اتنا ہو کہ ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں دھو سکیں تو پھر تیمم کرنا درست نہیں، اور ایک دفعہ ان چیزوں کو دھو لے۔ وضو کے 4 اعضاء ہیں نا، تو اس میں سے چہرہ دھو لے گا، ہاتھ کوہنیوں تک دھو لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لے گا ایک مرتبہ، اور اس کے بعد وہ سر کا مسح کر لے، تو یہ اس انسان کا وضو ہو گیا۔ سنتیں چھوڑ دے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ان چیزوں کو ترک کر دے، اور 3 دفعہ کو بھی ترک کر دے، صرف 1 دفعہ۔ اسی طرح اگر 4-5 آدمی ہیں تو سب سے پہلا اس کا حق ہے جس کا وہ پانی ہے، جس نے خریدا ہے، پہلا حق اس کا ہے، اور پھر اس کے بعد جس کو بھی وہ اجازت دے دے اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا مال اس پانی پر خرچ کیا ہے۔ اسی طرح پانی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہے، وضو یا غسل کریں تو بیماری بڑھ جائے گی۔ تمام ایسی بیماریاں جن میں پانی کا استعمال آدمی کو نقصان دیتا ہے ان میں تیمم درست ہے، اور وہ بیماریاں جن میں پانی نقصان نہیں کرتا، پانی کا کوئی تعلق نہیں اس سے، اس میں تیمم اس مریض کے لیے درست نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کیسی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، اب اس کا پانی سے کیا تعلق ہے؟ پانی سے وضو کرے یا نہ کرے اس کے بلڈ پریشر پہ فرق نہیں پڑتا، اس انسان کو تیمم کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے برعکس کسی انسان کا آدھے سے زیادہ یا آدھا جسم اس کا زخمی ہے، آدھے سے زیادہ جسم پر فرض کیجئے دانے نکل آئے ہیں، آدھے سے زیادہ جسم پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور زخمی زخم ہے، تو اس انسان کو یہ پانی اب استعمال کر نہیں سکتا، زخموں پہ پانی پڑے گا، تکلیف ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اس انسان کے لیے اب تیمم درست ہے۔ اور اسی طرح فرض کر لیجئے بظاہر پانی کے استعمال میں کوئی چیز نہیں، لیکن ڈاکٹر جو واقعی دیندار ہے وہ کہتا ہے اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، وہ کہتا ہے بالکل نہ اٹھیں آپ بستر سے، اور حتیٰ کہ آپ کو دل کا دورہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے زور سے سانس بھی لیا، یہ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر ہم بتاتے ہیں، اسپتال میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں تیمم درست ہے، کیونکہ شرعاً ڈاکٹر اگر اعتماد کے قابل ہے، نیک آدمی ہے، نماز کا اسے خیال ہے ان چیزوں کا، تو وہ کہتا ہے صاحب بالکل نیچے بھی نہیں اترنا اپنے بستر سے، تو اس انسان کے لیے بھی تیمم جائز ہو جائے گا۔ تو پانی کبھی کبھی اس طرح بھی نقصان دیتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہے، گرم پانی نقصان نہیں دیتا، تو پھر تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔
بلکہ گرم پانی لے کے گرم پانی کر کے اس سے تیمم کیا جائے، اور اگر گرمی کے کوئی اسباب نہیں ہے پانی گرم کرنے کے تو پھر اس انسان کے لیے تیمم کا کرنا درست ہے۔ ایسے ہی جتنا بھی عرصہ گزر جائے، جتنا وقت بھی گزر جائے، پانی نہیں مل رہا تو وہ انسان تیمم کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے تھے ہم ایک مرتبہ جہاد میں ایسے علاقوں پہ پہنچ گئے جہاں پر 6 مہینے تک راستے بند رہے اور کوئی صورت نہیں تھی ایسی، تو ہم اس موقع پہ انہوں نے کہا ہاں سفر کی نماز پڑھتے رہے۔ وہ تو خیر حدیث سفر کے متعلق ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور واقعے میں ذکر کیا، انہوں نے کہا ہم اتنے دن تک رہے جہاں پانی تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، جو ہم تیمم کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس لیے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر 1 مہینہ فرض کر لو کسی کو پانی نہیں ملا، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے، یہ فکر اور خیال نہ کرے کہ وضو نہیں کیا۔ تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہو جاتا ہے، تیمم وضو کا بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ غسل میں نیت غسل کی کرے گا اور وضو میں نیت وضو کی کر لے گا، جو بھی نیت وہ کرے گا اس کا اعتبار ہوگا، اتنی ہی پاکی حاصل ہو جائے گی جتنی پاکی کے وضو سے اور غسل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور تیمم کو تمام وہ چیزیں توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں، صرف ایک چیز کا اضافہ ہے اس میں، اور وہ ہے پانی کا مل جانا، کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت تھی نا۔ تو پانی اگر مل گیا اس انسان کے لیے درست ہے کہ وہ انسان اب وضو کر لے، اب اس کا تیمم ختم ہو گیا، اور پانی صرف مل ہی نہیں گیا بلکہ اس کے استعمال پہ گویا قدرت حاصل ہو گئی، زیادہ مناسب لفظوں میں یہ کہیے۔ ایسے ہی سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس سے مانگوں تو پانی مل جائے گا، تو پھر بغیر مانگے گزارا نہیں، پانی اس سے مانگ کے اس سے لیا جائے اور پھر وضو کیا جائے۔ اور دل میں یہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی ایسا ہے کہ اگر پانی مانگوں گا تو بھی نہیں ملے گا، خود اسے ضرورت ہے، لمبا سفر ہے، گاڑی کوئی روکتا ہی نہیں ہے، روک بھی لے گا تو پانی کیوں مجھے دے گا؟ اگر ذہن میں یہ آتی ہے بات اور طبیعت فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ویسے نماز پڑھنی تیمم کے ساتھ درست ہے، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر پھر اس نے دیکھا کہ اس نے تیمم سے نماز پڑھی، اس کا پانی لے لیجئے میرے پاس پانی ہے، تو اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز لوٹانی پڑے گی۔ اسی طرح پیاس کے مارے تکلیف ہو، خطرہ ہو کہ ہلاک ہو جائیں گے، خطرہ یہ ہو کہ ابھی 30 میل پہ جا کے کہیں پانی آئے گا، ریسٹ ایریا اتنی دور آتا ہے، درمیان میں پانی کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اور مریض ہے گردے کا جسے بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کی ضرورت مقدم ہے وضو پر کہ اس کی زندگی، اس کو صحت، اس کی حفاظت کی جائے اور وضو کی جگہ تیمم کو کر لیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں اور اجازتوں پر لوگ عمل کریں، ایسے ہی جیسے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو مشکل کام لوگوں کو بتائے ہیں اس پہ عمل کریں۔ دونوں طرف جو عزائم ہیں، جن کاموں میں تھوڑی سی ہمت درکار ہوتی ہے وہ کام، اور وہ کام جن میں رخصت ہے، اللہ کو پسند ہے کہ لوگوں پر جو بھی حال آ جائے بس اس کے مطابق عمل کر لیں، وسوسہ دل میں نہ لائیں کہ یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، کہ میں اب تھوڑی سی پیاس برداشت کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم تیمم نہ کریں اور وضو اب کر لیں، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے گردے کی تکلیف یا بعض اوقات اور تکالیف ہوتی ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہر 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد آپ پانی پیتے رہیے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی صحت کو بہرحال ترجیح دی جائے گی۔ ایسے ہی اگر غسل نقصان دیتا ہے تو اور وہ انسان وضو کر سکتا ہے تو دونوں چیزیں اس نے کرنی، غسل بھی کرنا ہے ضرورت کے تحت اور اسی طرح وضو بھی کرنا ہے، تو غسل کی جگہ تیمم کر لے، پانی تھوڑا ہے، صرف ایک ہی چیز، کوئی وضو ہی ہو سکتا ہے، تو غسل کی جگہ پر تیمم کر لے اور پھر اس کے بعد وضو بھی کرے گا۔ یعنی اگر اس نے تیمم کر لیا
اور پھر وضو نہ رہے تو وضو کے لیے پھر تیمم نہیں ہے بلکہ وضو کی جگہ وضو کرنا پڑے گا. ضرورت تھی کہ غسل کرے اور وضو کرے، اور پھر اس نے کیا کیا، غسل کے لیے تیمم کر لیا، اور پانی ہے وضو کے لیے تو اب وہ وضو کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھے. اور غسل اور وضو دونوں کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نیت کا فرق ہے، اور نیت جو ہے اس کا کرنا ضروری ہے. وضو میں نیت نہیں، لیکن غسل میں بھی نیت نہیں اصل میں، لیکن تیمم میں نیت ہے. وضو اور غسل دونوں میں نیت کا کرنا یہ سنت ہے، اور تیمم میں نیت کا کرنا فرض ہے، اور فرض کا پورا ہونا چاہیے. یہاں آگے چل کے قرآن پاک میں وہ لفظ آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے. اور زمین کے جو چیزیں بھی اس میں مٹی ہے، زمین میں جو بھی چیزیں، جس کی بڑی مشہور علامت یہ لکھی ہے کہ جس کو آگ نہ جلا سکے نہ گلا سکے، تو کہتے ہیں ہر اس چیز پر تیمم درست ہے. زمین کے جنس میں سے، زمین کی جنس میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا چونا ہے، پتھر ہے، سنگ مرمر ہے، سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن سے تیمم درست ہے. اینٹ سے تیمم درست ہے، حتیٰ کہ دیوار ہے اور اس پہ چونا ہوا ہے تو اس سے تیمم درست ہے، اور اگر اس پر پینٹ ہوا ہے تو پھر درست نہیں، کیونکہ پینٹ ہو گیا نا تو وہ معنی رکاوٹ بن گیا. ایسے ہی جیسے خواتین نیل پالش لگا لیتی ہیں تو اس کا وضو نہیں ہوتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ناخن کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اوپر ایک چیز اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. بس اسی طرح اگر دیوار پر پینٹ ہوا ہے تو اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا. اگر چونا پھرا ہوا ہے تو چونے والی دیوار سے کیا جا سکتا ہے، سادہ زمین سے کیا جا سکتا ہے. تو مٹی، ریت، پتھر، سرما، یہ جو سنگ مرمر، سب چیزیں درست ہیں. اور راکھ پر تیمم درست نہیں. راکھ جو ہے جلنے کے بعد حاصل ہوئی نا کسی چیز کے، اس پہ تیمم درست نہیں. اور اسی طرح سونا، چاندی، فصلیں، کپڑے، بعض لوگوں کو دیکھا اس پہ تیمم کرتے ہوئے، کپڑے پہ یہ چیزیں درست نہیں. جن فقہا نے کپڑے کا اور ان چیزوں کا لکھا ہے کہ برتن پہ، گدے پہ اور رضائی پہ اور کپڑوں پہ تیمم ہو سکتا ہے، اصل میں بات اتنی ہے کہ وہ ایسی چیز جس پہ ہاتھ ماریں تو گرد اڑے، تو اس گرد کے ساتھ تیمم ہو رہا ہے. مثلا برتن ہے لوہے کا اور مٹی اس پہ اتنی پڑی ہوئی ہے کہ ہاتھ ماریں ایسے تو اس سے مٹی اٹھتی ہے، اڑتی ہے، اس سے تیمم ہو رہا ہے، اور وہ تیمم در حقیقت مٹی سے ہے، کوئی لوہے سے تھوڑا ہی ہے. تو اسی پہ قیاس کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے اور اسے ایک ہفتے تک، 2 ہفتے تک تیمم ہی پہ گزارا کرنا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو تیمم کرنا ہے، اور وہ سنگ مرمر کی بالکل صاف شفاف پلیٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس پہ تیمم کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہے تو وہ مٹی زمین ہی کی قسم سے ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی سب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے تیمم ہو سکتا ہے. ایسے ہی مٹی کی پوٹلی کسی نے بنا لی، اس میں مٹی کو بھر دیا، اور پوٹلی کپڑے کی بنا لی، اس میں مٹی کو بھر دیا. اب وہ پوٹلی پر اگر ہاتھ ماریں تو اس سے مٹی نکلتی ہے، اس سے گرد اٹھتی ہے، اس پہ بھی تیمم جائز ہے، اور بہت سے لوگ ایسے کر بھی لیتے ہیں. اسی طرح جیسے وضو کے لیے تیمم درست ہے، غسل کے وقت بھی تیمم درست ہے. خواتین ہوں، مرد ہوں، اور وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طرح کا ہے، صرف نیت کا فرق ہے جس کے ابھی آپ کو بتایا تھا. تیمم کرتے ہوئے دل میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، بس یہ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ غسل اور وضو دونوں کی الگ الگ کوئی نیت کرے، بس اتنا کافی ہے کہ جو عبادت کرنی ہے اس کے لیے تیمم کرتا ہوں، پاکی کے لیے کرتا ہوں. جو بھی چیز کہہ لیں یہ چیز درست ہے. اور اسی طرح دونوں ضرورتیں پیش آ گئیں، غسل بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، تو پھر اس انسان کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے.
غسل کا تیمم کر لے، اس کے تحت میں وضو بھی ہو جائے گا۔ اور اگر پانی دور نہیں لیکن نماز کا وقت تنگ ہو جائے اور یہ ڈر ہو کہ پانی لینے کو گئے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو بھی تیمم درست نہیں، پانی لا کے نماز کو قضا کر کے پڑھنا چاہیے اگر وقت نہ تنگ ہو گیا ہے۔ اول تو کسی پہ ایسے ہو ہی کیوں مسلمان پہ، لیکن ہو ہی گیا ہے تو پھر ایسے مسئلے پہ اس طرح عمل کیا جائے گا۔ اور پانی کے موجود ہوتے ہوئے قرآن پاک کو چھونے کے لیے تیمم درست نہیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ تیمم کر لیا اور قرآن پاک کو چھو لیا، حالانکہ پانی ہے گھر میں، یہ چیز درست نہیں ہے، وہ تیمم جائز ہی نہیں۔ اور اگر پانی ہے اور ڈر ہے کہ اگر وضو کے لیے اترے تو فلائٹ چل پڑے گی، لیٹ ہو جائیں گے، کوئی ایسی چیز ہو گئی، گاڑی پہ ہے اور ریل گاڑی اس سے مس ہو جانے کا ہے، تو تب بھی تیمم درست ہے اور انسان اس میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اسباب میں پانی رکھا ہوا تھا، ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، پانی کی باٹل اوپر باکس میں رکھی ہوئی ہے اور خیال ہی نہیں رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ جہاز میں جو واش روم تھا وہاں پہ بہت لوگ ہیں، کئی مرتبہ ہوتا ہے وضو کا وقت ہی نہیں ملتا اور لائن اتنی لگی ہوئی ہے کہ نماز کا وقت جاتا رہے گا، تو اب وہ انسان اگر تیمم کرنے پہ مجبور ہوا تو تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ اور یہ بھی صورت ایک ہے کہ پانی بھول گیا رکھا ہوا، یاد ہی نہیں رہا، تو پھر اس صورت میں نماز پڑھے اور جب یاد آ گیا نماز کے بعد کہ پانی تو ہے، پھر اس نماز کا اعادہ نہیں ہے اس کے ذمے، کیونکہ اس نے اس حال میں نماز پڑھی کہ اسے خیال نہیں رہا کہ پانی ہے، تو اس لیے اس کو شریعت میں یہ چھوٹ دی ہے۔ اور وضو کا تیمم فرض کیجئے کوئی کرتا ہے اور غسل کا تیمم یا کر لیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اسی صورت میں باطل ہوں گی جب دونوں کے بقدر پانی ملے گا۔ ایک آدمی کو پانی مل گیا تھوڑا سا اور اس نے غسل کرنا ہے تو غسل اس سے نہیں ہو سکتا، اس کا غسل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اس کے لیے تیمم، اور وضو کے بقدر ملا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا پانی کے ملنے سے، پھر وہ انسان اس سے وضو کر لے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چند ایک مسائل تھے تیمم کے، اور باقی تفصیلات فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اس مقام پہ وہ الفرقان کی چیزیں سن لیجئے گا، جو چیزیں تیمم کے بارے میں تفصیلی احکامات ہیں وہاں پہ، تو وہ یہاں پہ آپ سن بھی سکتے ہیں، اور اس میں فقہا کی تصریحات ہیں۔ قرآن پاک میں ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حکم کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اگر فقہی مباحث کو لے لیا جائے تو پھر بڑا وقت چاہیے ان کے لیے، وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے پروگرام ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اب وضو یہ ہے تو اس پہ شاید ہمارا گمان یہ ہے کہ 25-30 پروگرام اب تک ہو چکے ہیں، اور ابھی وضو اور غسل اور تیمم یہی چیزیں ہیں۔ اب نماز پہ شروع کریں گے تو نماز پہ بھی 25-30 ہو جائیں گے اتنے گھنٹوں کے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ چیزیں سننے کو آسانی سے مل جاتی ہیں، اور الحمدللہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جیسے حج ہے، اب حج کے وہی مسائل بیان کرتے ہیں، یہ بیٹھ جاتے بیان کرنے تو ابھی یہاں پہنچے ہی نہ ہوتے، تو حج کے الگ سے مسائل وہ اس میں آ رہے ہیں سارے، یہ حضرات اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو جب حج پہ جانے کی ضرورت ہو یا اسے سننا چاہیں تو اس وقت وہاں سے سنے جا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، اور نماز کے قریب نہ جاؤ، اس حالت میں کہ وانتم سکارا، کہ تم ہو نشے کی حالت میں، تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، الصلاۃ سے مراد تو یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے کہ نماز نہ پڑھو جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور دوسری صورت الصلاۃ سے مراد بعض حضرات نے مسجد کے لیے یعنی مواضع الصلاۃ، وہ جگہیں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب ہم اس کو پہلے تو مسجد کی صورت میں لے کے ذرا اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔
پھر نماز کی صورت میں لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، اور نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز پڑھنے کی جگہ پہ نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں. تو ایسی حالت میں شراب پی ہوئی ہے، نشہ ہوا ہوا ہے، تو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا، منع کیا گیا، کیونکہ مسجد میں جائے گا پتہ نہیں کیا سے کیا وہ کرتا رہے اور کیا سے کیا کہتا رہے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اتنی ہوش میں آ جاؤ کہ تمہیں پتہ ہو جو کچھ کہ تم کہہ رہے. قول سمجھ میں آنا شروع ہو جائے اپنی بات. ولا جنوبن، اور نہ ہی تم اس حالت میں مسجد میں جانا جبکہ تم جنابت کی حالت میں ہو. مسجد میں اور مصلی میں فرق. مصلی جیسے یہ، تو یہ چیز نماز کے لیے بنائی گئی ہے، اصل میں مسجد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں آنا جائز ہو جائے گا جنابت کی حالت میں بھی، کیونکہ مسجد سے منع کیا ہے نا اللہ نے، وگرنہ تو پوری دنیا میں ہی نماز جائز ہے، زمین کے ہر حصے میں نماز جائز ہے. اس کو جو مخصوص کیا ہے تو کچھ لوگوں نے اپنی مجبوری سے، کیونکہ یہ کرائے پر ہے، اس کا کرایہ دیتے ہیں نا، تو یہ تو اس لیے رکھ لیا کہ چلیے یہاں بس نماز پڑھ لیا کریں، تو یہاں پہ وہ حکم نہیں لگے گا. اسی وجہ سے یہاں اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا. جتنے مسجد کے شرعی احکامات ہیں وہ اس پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ مسجد نام ہے اس جگہ کا جس کو عبادت کے لیے وقف کر دیا جائے اور وہاں آنے جانے پر کوئی کسی کو روکے نہیں. تو یہ تو ایسی جگہ نہیں ہے. یہاں پر کرایہ ہے، اصل جو مالک ہے وہ روک سکتا ہے. کسی دن فرض کیجئے یکم کو اس کو کرایہ ملا اور اس نے کہا صاحب آئندہ سے یہ جگہ منع ہے، بس اب آپ سے خالی کر دیں، چھوڑ دیں، تو وہ روک سکتا ہے اس جگہ کو. اور اسی طرح یہ وقف بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی ہو، بلکہ اس نے کرائے پر دی ہے. تو جب یہ شرائط مسجد کی اس میں نہیں پائی جاتی تو اس حالت میں یہاں کا آنا یہ جائز ہو جائے گا. البتہ مسجد مستثنا ہے، اس میں جانا جائز نہیں ہے. اللہ ہاں یہ صورت ہے کہ عابری سبیلن، تم مسجد کو سے گزر رہے ہو، اسے عبور کرنا ہے، کراس کرنا ہے، ایسی حالت میں ایسی صورتحال پیش آ گئی تو پھر تم اس کو کراس کر سکتے ہو، عبور کر سکتے ہو. راستہ ہی مثلاً مسجد سے ہو کے گزرتا ہے. بعض گاؤں میں دیہات میں ایسی مسجدیں لوگ کر دیتے ہیں کہ پہلے تو راستہ زیادہ وسیع تھا، اب انہوں نے راستے کو بھی مسجد میں شامل کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اگر سفر کی حالت میں ہو تو تم ایسی جگہ سے گزر سکتے ہو، مسجد سے بھی گزر سکتے ہو، یہ اجازت دی. حنفی فقہا اس کا یہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں. نصفی رحمت اللہ علیہ نے مدارک میں یہ بات لکھی ہے. اور اصل میں حدیث میں منع آیا کہ اگر کوئی مسافر نہیں ہے تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں مرد ہو یا عورت اس کے داخلے کی اجازت نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور اپنے کو مستثنا قرار دیا تھا اس پابندی سے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وسلم نے تمہارے لیے اور میرے لیے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، اور کسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور جب غسل ہو جائے گا تو تم پاک ہو جاؤ گے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض یا ایسا مرض ہے جس میں پانی نقصان کرتا ہے نا، جیسے کہ پہلے بتا دیا، او علی سفرین، یا تم میں سے کوئی آدمی مسافر ہے، سفر پہ ہے، او جاء احد، یا تم میں سے کوئی آیا ہے من الغائط، نشیب کی زمین سے، کوئی اپنی ضروری حوائج سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا تمہارے ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پاتے ہو، فتیمموا، تو تم قصد کرو، ارادہ کرو، صعیدن، زمین کے اوپر کے حصے کا، طیبن، جو کہ پاک ہو، فامسحوا، سو مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، اور اس کے ساتھ وایدیکم، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک، ان اللہ کان عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ معاف فرمانے والے ہیں، مغفرت فرمانے والے. یہ تو ہوا پوری آیت کا ترجمہ. اب پچھلے ٹکڑے کو دیکھیے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو.
تو اس کو ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا مسجد کے معنی کر کے. اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے معنی میں. تو ارشاد فرمایا کہ ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لوگو جو کچھ کہ تم کہہ رہے ہو. تو اس حالت سے پہلے مسجد میں مت جاؤ، نماز میں مت جاؤ، نماز مت پڑھو. اور یہی معنی حدیث میں بھی آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی جب اتنی شدید نیند میں ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا. بہت مرتبہ آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے. کسی آدمی کو اب نیند جب اس کی گہری ہے، کئی دن سے فرض کیجئے سویا نہیں یا کئی راتوں سے آرام نہیں ہو سکا، اس کے سونے کے 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ہی اٹھا دیں کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں اور ہو کیا رہا ہے اور کس جگہ پہ ہوں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی پہ شدید نیند ہو تو اسے چاہیے اپنی نیند کو پورا کر لے اور پھر نماز پڑھے. ایسے نہ ہو کہ وہ نماز میں اپنے لیے دعا کی بجائے بد دعا کرتا رہے. تو اس پہ فقہا نے اسے بھی لکھا ہے. اور پھر فرمایا کہ ولا جنوبن، اور اسی طرح تم نماز نہیں پڑھو گے کب؟ جبکہ تم پہ غسل واجب ہو. الا عابری سبیلن، ہاں ولا جنوبن، اور نہ تم نماز پڑھو. یہ جو حتی تغتسلوا ہے نا، یہ اس کو آپ یہاں لے آئیے کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھو گے حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور غسل کرنے کے علاوہ الا عابری سبیلن، یہ مسجد سے یا تم گزرنے کی حالت میں جنابت میں استثناء ہو گیا. اور یا پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم مسافر ہو، تو مسافر اگر ہو تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے ناپاکی کی حالت اور نماز کا بھی وقت آ گیا ہے تو نماز مت پڑھو یہاں تک کہ تم غسل کر لو. جب غسل کر لو گے تو پاک ہو جاؤ گے، یہ تم نماز پڑھ سکتے ہو. اور ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو. ایک حالت ہو گئی یعنی ایسا مرض جس مرض میں پانی کا استعمال نقصان دیتا ہو، وہ مرض جہاں مراد ہے، مطلقاً مرض مراد نہیں. او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو. یہ 2 صورتیں ہو گئیں. اور سفر ایسا ہے جس میں پانی نہیں مل رہا. مطلقاً سفر ہر سفر مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا سفر جو کہ پانی اس میں نہیں مل رہا. کیونکہ آگے دیکھیں گے نا آپ، ان دوسری صورت یہ 3، 4 اور ان چاروں صورتوں کے بعد کہا ہے کہ اگر ان حالتوں میں تمہیں پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ قید لگ جائے گی کہ فلم تجدوا ماء، جس میں تمہیں پانی نہیں مل رہا. یعنی ایسا مرض جس میں پانی نہیں مل رہا. پانی کا نہ ملنا 2 طرح سے ہو جاتا ہے. ایک تو اصل کے اعتبار سے کہ پانی ہے ہی نہیں، اور ایک حکم کے اعتبار سے کہ پانی تو ہے مگر آپ استعمال نہیں کر سکتے. جیسے جیل ہے، علیہ باللہ کسی آدمی کو جیل میں ڈال دیں اور پانی تو ہے لیکن استعمال ہی نہیں کر سکتا. ایسا ہی مریض ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا. زخمی ہو گیا آدھا جسم اس کا، اب وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا اور غسل اسے کرنا ہے. اللہ نے کہا ایسی صورت میں پیش آ جائے. او علی سفرن، یا تم سفر پر ہو اور سفر میں تم غسل نہیں کر سکتے. اور اسی سے فقہا نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے ہاں مہمان ہوا اور اسے غسل وہاں کرنا پڑ گیا اور اسے خوف ہے، ڈر ہے اس کا کہ لوگ اس کے بارے میں غلط رائے قائم کریں گے، تو اس انسان کو بھی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، غسل نہ کرے، خام خواہ اپنے آپ کو فتنے اور پریشانی میں نہ ڈالے. او علی سفرین، یا ایسا سفر ہے جس میں تمہیں پانی نہیں مل رہا. او جاء احد، یا تم میں سے کوئی آیا ہے، منکم تم میں سے کوئی آدمی آیا ہے، من الغائط، غائط کہتے ہیں نشیبی زمین. اور دنیا کی ہر زبان میں ٹوائلٹ کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جن الفاظ میں پوشیدگی پائی جائے. تو اس لیے چونکہ پرانے زمانے میں اور اب بھی دنیا میں 1500 برس میں کون سے ایسی تبدیلی آ گئی، اب بھی دنیا میں ہزاروں لاکھوں افراد ہیں جو ان ضروریات کے لیے صبح جنگل میں چلے جاتے ہیں، کھیتوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے نشیب کی زمین سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی ضروری حاجتوں سے فارغ ہو کر آیا ہو یہ. اور اگر کریں لفظی ترجمہ تو پھر لفظی ترجمہ تو وہی ہے
کہ کوئی نشیب سے ہو کے آیا، پھر اس سے کرو حکم ثابت. تو پھر کوئی آدمی بھی وضو کی ختم ہونے کی چیزوں میں یہ بھی لکھ لے کہ وہ نشیب کی زمین سے ہو آیا. یہ نقصان ہے محض لغت کی بنیاد پہ. یہاں آ کے جتنے لغت کو ترجیح دیتے ہیں نا، پھر جھک مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی حدیث میں دیکھ لو کیا ہے. بھئی اگر حدیث ہی دیکھنی ہے تو پھر پہلے سے یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے کہ لغت کی بنیاد پہ ہم قرآن کو حل کرنا چاہتے ہیں. کہیں نہ کہیں آ کے گاڑی اٹکتی ہے. ساری لغت جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معانی بیان کیے اور مجتہدین اور فقہا نے جو معانی لکھے ہیں، اگر اس کی تصدیق نہیں ہے اس لغت کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ لغت لے کے بیٹھ جائے اور قرآن پاک کو سمجھنا شروع کرتے. یہ ضروری ہے کہ لغت بھی دیکھے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھے کہ جو معانی اور مفہوم میں اس لفظ کے سمجھ آ رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور امت نے بھی سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے. اگر امت نے اس کو نہیں چھیڑا، نہیں سمجھا، پھر سمجھ لے کہ میں غلط ہوں اور امت اس کے مقابلے میں درست ہے. اور اولمستم النساء، یا تمہارے ازدواجی تعلقات اپنی بیویوں سے قائم ہوئے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پاتے ہو. پانی یہاں پر اللہ تعالی نے نکرہ استعمال کیا ہے، مطلب سرے سے پانی ہے نہیں. اور اگر پانی ہے ایسا جس میں اوصاف نہیں پائے جاتے پانی کے، مثلا اسے پانی نہیں کہتے، اس میں بو ہے، صاف پانی نہیں ہے، رنگ آ گیا ہے اس میں، تو بھی اس سے وضو کیا جائے گا اور تیمم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک درجے میں تو اس میں پانی ہے نا. اس کے اوصاف بدلیں مگر ایک درجہ اس کا پانی کا بھی ہے، تو اس میں اس سے وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، تیمم قائم نہیں ہوگا اس سے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا اور نماز کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تو پھر تم اس طرح کرو، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو. نماز کا وقت اگر گزر رہا ہو تو اس کی تفصیل یہ ہے مسئلے کی کہ اگر آدمی کو پتا ہو کہ پانی مجھے ملنا ہی نہیں اور نماز کا وقت ہے کل 1 گھنٹہ، فرض کیجیے پہلا آدھا گھنٹہ جو ہے، یہ سب فرضی صورتیں ہم بیان کر رہے ہیں، وہ ہے ایسا جو اول وقت ہے، ٹھیک ہے، صحیح وقت ہے، اور آخری وقت مکروہ ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر اسے یقین ہے کہ پانی ملنا ہی نہیں ہے مجھے 1 گھنٹے میں، تو پھر وہ پہلے ہی وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اور اگر آدمی کو یہ پتا ہے کہ پانی مل جائے گا لیکن ملے گا وہ مجھے مکروہ وقت میں جا کے، آخر پہ وقت پہ جا کے ملے گا، اس سے پہلے نہیں، اور وہ اچھے وقت میں صحیح وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دیر انتظار کرنے کی کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں اسی معاملے میں پھنس گئے، اور ان کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ سارے ساتھ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ فرمایا کہ پیدل سفر ہو رہا تھا اور مغرب کی نماز کا وقت آیا، اب پانی کہیں نہ ملے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیں. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت انتظار کرتے ہیں مستحب وقت جو سنت کے مطابق ہے اس کے آخری حصے کا، اس وقت تک اگر پانی مل جائے تو وضو کر لیں گے، وگرنہ پھر تیمم کر کے اس کے اندر اندر نماز پڑھ لیں گے. تو ہم بالکل جلدی نہ کریں. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس اختلاف سے خوش ہوئے، ہنسے اور فرمایا سارا یعقوب ونا فقیہن، ہمارا یعقوب اب مفتی ہو گیا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا نام یعقوب تھا نا، فرمایا یہ ہمارا یعقوب اب مفتی، اب فقیہ ہو گیا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ واقعی اللہ نے بڑا مقام دیا تھا. حنفی فقہا میں عبادت کے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہیے، بڑی احتیاط کرتے ہیں. اور قضاء کے معاملات میں، قاضی ہونے میں، حکومتوں کے فیصلوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ قاضی تھے نا، تو ساری زندگی عدالتوں میں ان چیزوں میں گزری، اس لیے کئی جگہ پر ان کا فتویٰ بہت صحیح ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق مسائل حل ہو جاتے ہیں. فتوے تو اوروں کے بھی صحیح ہوتے ہیں مگر یہ کہ وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بہت اچھے. تو اس لیے
انہوں نے اس سے اختلاف کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے، اور کہا مستحب وقت جو بہتر وقت ہے اس کے آخری حصے تک انتظار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تیمم کر کے، اور اگر نہیں پانی ملتا تو نماز پڑھ لیں گے۔ فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے تو فتیمموا، قصد کرو، ارادہ کرو۔ یما کا مطلب یہ، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ ارادہ کرنا کہ پاکی حاصل کرتا ہوں مٹی کے ساتھ، یہ ارادہ فرض ہے، کیونکہ حکم آ گیا نا فتیمموا، ارادہ کرو۔ تو اللہ تعالی جو حکم دیتے ہیں کبھی کبھی حکم فرض کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ، حکم کا جو لفظ ہوتا ہے وہ محض مباح کے لیے آتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ فتیمموا، ارادہ کرو، نیت کرو پاک ہونے کی مٹی کے ساتھ۔ یہ وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ 6 انعامات کیے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نہیں ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک آپ نے فرمایا یہ کہ جعل اللہ لی ارضا مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساری زمین جو تھی وہ مسجد نہیں تھی، اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں لوگوں نے جا کے نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ساری زمین ہمارے لیے پاک کر دی، تو پاک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تیمم اس امت کے لیے ہو گیا، وگرنہ پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قصد کرو، ارادہ کرو، نیت کی فرضیت یہاں سے ثابت ہوئی۔ دوسرا لفظ اس میں ارشاد فرمایا صعیدن، اور صعید عربی میں کہتے ہیں زمین کے اوپر کے حصے، تو یہ جو زمین کے اوپر کا حصہ ہے اس کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ تو پتہ چلا بالائی حصہ زمین کا لغت میں یہ کہتے ہیں مٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مٹی بعد کی چیز ہے، جو بھی زمین ہے، کہیں پتھر ہے، پہاڑ ہے، تو اس کا بالائی حصہ جو ہے، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے اس سے تیمم کا کرنا درست ہے، صحیح ہے، وہ چاہے پتھر ہے اور چاہے مٹی ہے اور چاہے کچھ اور بھی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ طیباً پاک ہو۔ پاکیزگی کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے، چیزیں خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہیں، اسی طرح چیزیں کسی چیز کو پونچھ دینا، صاف کر دینا، اس سے پاک ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی چیزیں اپنی انقلاب کی کیفیت جو برپا ہوتی ہے اس سے پاک ہو جاتی ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں 8 طریقے انہوں نے لکھے ہیں چیزوں کے پاک ہونے کے۔ مثلا گوبر ہے ناپاک، اور جب وہ خشک ہو گیا تو اپلا بن گیا نا، اپلا سمجھتے ہیں، ہاں، وہ اپلا بن گیا تو پاک ہو گیا۔ دیہات میں ایک عورت ہے اور اس نے اپلے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کی اوڑھنی میں کوئی اپلے کا ٹکڑا رہ گیا، یہ بہت بہت زیادہ ہو سکتا ہے، دیہات کی زندگی ایسے ہوتی ہے، اور اس ٹکڑے سمیت اس نے نماز پڑھ لی، نماز اس کی ٹھیک ہو گئی، اس لیے کہ وہ ناپاک چیز نہیں ہے۔ اور اگر فرض کیجئے اپلے کی بجائے گوبر لگا ہوا ہوتا تو اس کی نماز درست نہ ہوتی۔ اسی طرح چیزیں اتنی تبدیل ہو جائیں کہ اس چیز کو اپنی اصل حالت میں لانا ہی ممکن نہ رہے تو وہ چیزیں پاک ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے، فقہا نے اس پہ لکھا ہے۔ جیسے ناپاک تیل ہے، اس تیل کو اگر صابن بنا لیا گیا تو اب صابن کو آپ پلٹیے وہ تیل ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ پاک ہو گیا، وہ صابن پاک ہو گیا۔ ہندوستان میں یہ مسائل اس وقت پیش آئے نئے نئے جب انگریزوں کا تجارت کا غلبہ ہوا، تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے ان مسائل کو بہت پوچھا ہے۔ کفایت المفتی جو حضرت کی کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے حضرت نے کتنی چیزوں کی پاکیزگی کا یہی حکم بیان کیا ہے، اور بنیاد اس کی حضرت نے جو ارشاد فرمایا ہے
وہ اس سے بھی پیچھے آپ کو مل جائے گی. پچھلے زمانے کے فقہا کہتے تھے کہ اگر فرض کرو کوئی کتیا ہے اور ہرنی کے بچے نے اس کا دودھ پی لیا اور وہ اسی پہ پرورش پاتی رہی، ہرن یا ہرنی کا بچہ یا جو بھی چیز تھی، تو وہ کہتے ہیں وہ اس کا گوشت حلال ہے اور جائز. وجہ اس کی یہ ہے کہ دودھ جو تھا وہ تبدیل ہو کے گوشت بن گیا نا. تو اب جس چیز پہ آپ حرمت کا فتویٰ دے رہے تھے وہ چیز ہی نہیں رہی. سب فقہا تقریباً اس مسئلے کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا نمک کے کان میں گر گیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس میں گھل کے نمک بن گیا تو وہ جائز ہو گیا، کیونکہ جس چیز پہ حکم لگا رہے تھے حرمت کا وہ تو چیز ہی نہیں رہی، اب تو تبدیلی اتنی اس میں آ گئی، تو اس لیے وہ اسے جائز ہونے کا حکم کرتے ہیں. اسی طرح مختلف مثالیں وہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی تبدیلی اتنی شدید آ جائے کہ اسے اصل حالت کی طرف لوٹایا نہ جا سکے تو وہ کہتے ہیں یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی. ایسے ہی پاکی کا ایک طریقہ پانی بھی ہے کہ پانی کا استعمال کر لیا جائے، اور پاکیزگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مٹی استعمال کر لی جائے. تو مٹی جب خود پاک ہے تو وہ پاک کر دے گی، اس لیے اللہ تعالی نے طیباً کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. اور اگر مٹی خود پاک نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ دوسرے کو بھی پاک نہیں کرے گی. سوکھ جانا، خشک ہو جانا پاکی کی علامت ہے. ایک زمین ہے اور اس پہ کوئی اثر نظر نہیں آ رہا پیشاب کا، تو وہ زمین پاک ہے کیونکہ دھوپ نے اسے خشک کر دیا، اس سے تیمم جائز ہے. اب یہ شبہ کرنا کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں، شریعت ان چیزوں کے میں نہیں پڑتی. وہ کہتی ہے بس جب ظاہر میں کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی تو وہ پاک ہی ہے. ان چیزوں کی تفصیل آپ کو اس جگہ پہ مل جائے گی جہاں ہم نے بہت سی چیزیں طہارت کے مسائل کی، نماز کے مسائل سے پہلے بیان کی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس مٹی یا جس چیز سے تیمم کر رہا ہے بنیادی طور پر وہ چیز پاک ہونی چاہیے. اب تیمم کرے کیسے؟ تو ارشاد فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، دو چیزوں کوہنیوں سمیت دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ان کو کر لو، کہ ان پہ مسح کرو. مسح ان پہ دو چیزیں کر دیں اور وضو میں چار میں سے دو چیزیں یہ رہ گئیں، اور دو چیزوں کو اس لیے نکال دیا کہ سر پہ مٹی ڈالنا تو ویسے بھی اچھا نہیں، برا سمجھا جاتا ہے، عرف میں بھی برا سمجھا جاتا ہے. سر کو ایسے نکال دیا اور پاؤں اس وجہ سے بھی نکال دیا کہ پاؤں پہ تو مٹی پڑی جاتی ہے، تو ان دونوں کو نکال دیا اور باقی رہ گئی دو چیزیں، ایک چہرہ اور ایک دونوں ہاتھ. تو چاہیے کہ جس چیز پہ بھی تیمم کرنا ہے اس چیز کو رکھ کے اپنے دونوں ہاتھ اس کیفیت سے کھول دے، ساری انگلیاں، اور سب کچھ کھولنے کے بعد اس چیز پر مٹی پر ایک ضرب لگائے ایسے، اور اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے لے جائے اور پھر پیچھے کھینچ لے اور ہاتھ اٹھا لے. یہ چیزیں سنت سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہیں، جو کچھ آپ نے سکھایا ہے اس سے. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سب انگوٹھے کھول کے اور انہیں ایک ضرب لگائے زمین پہ یا جس چیز سے اس سے تیمم کرنا ہے، اور پھر آگے لے جائے اور پیچھے لے آئے. بس اس کے بعد ہاتھ اٹھا لے تو یہ گرد پڑ گئی نا سب جگہ، ہاتھوں پہ، ہتھیلیوں پہ، ہاتھ کے اندرونی حصے پہ، تو پھر اسے جھاڑ لے. اور جھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں ہاتھوں کی پشت ہے اسے ایک دوسرے سے کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے، جھاڑ لے تاکہ مٹی جو زیادہ ہے وہ اتر جائے. ایسے نہ ہو کہ چہرے پہ ملے تو بھوت بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو مٹی کو اتار لے جو زیادہ مٹی ہے، اور اس کے بعد چہرے پر پھیر لے. اوپر سے شروع کرے چہرے کے اور سارے چہرے پر پھیر لے. آنکھوں کے جو کونے ہیں، ناک کے نیچے کا حصہ ہے، یہ سارا اچھی طرح، جس طرح وضو میں سارا چہرہ بھیگنا چاہیے تھا ایسے ہی تیمم میں بھی کرنا ہے. بس سیدھی سی بات. ایک ضرب ہو گئی، اس کے بعد وہ دوسری ضرب لگائے
اور دوسری ضرب لگا کے ایسے ہی ہاتھوں کو آگے لے جائے، پھر پیچھے لے آئے، اور پھر اس کے بعد وہ تیمم کرے گا اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ کا پہلے کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں میں ڈال لے، ایسے۔ اگر ایسے کرے گا، دیکھیے دونوں ہتھیلیوں کو ملائے گا تو پھر تو دونوں ہی استعمال ہو گئی نا، اس لیے وہ کہتے ہیں پیچھے کی طرف انگلیاں رکھ کے اور انہیں کھینچتے ہوئے نیچے کی طرف لے آئے، اور پھر سارے اس بازو کا مسا یہاں تک ہو گیا، یہ ہتھیلی ابھی باقی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ میں الٹے ہاتھ کے نیچے رکھے اور ایسے کر کے اور ایسے کرتے، بس یہ دونوں ہاتھوں کا بھی ہو گیا تیمم، اور دونوں کوہنیوں سمیت اب اس انسان کا تیمم پورا ہو گیا۔ وہ اتنا ہی پاک ہو گیا جتنا وہ غسل سے پاک ہوتا، اور اتنا ہی پاک ہو گیا جتنا وہ وضو سے پاک ہوتا، دونوں چیزیں اس کے لیے اب برابر ہو گئیں۔ قطعاً اس میں شک و شبہ دل میں نہیں لانا چاہیے، یہ اللہ کے انعامات کی بعض اوقات ناقدری ہو جاتی، عمل کرے جو شریعت نے بتایا، اس سے کیا بحث ہے یہ آسان ہے یا مشکل ہے یا پتہ نہیں کیا ہوگا، بس جو شریعت بتاتی ہے اس پہ عمل کر لے۔ یہ صورتیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ فمسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرو اس سے، ان اللہ کان عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ تو درگزر فرمانے والے ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں، احکامات تمہیں ایسے دیتے ہیں کہ تم آسانی سے ان پہ عمل کر سکتے، بہت مہربان ہے، بہت زیادہ نرمی ہے اللہ کی طرف سے۔ اپنے نفس پر بیجا تشدد سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی آدمی کھانا چھوڑ دے، مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ اب میں پیدل حج کو جاتا ہوں جبکہ سواری موجود ہے، تو بیجا چیزیں جو ہیں ان سے خدا کا قرب حاصل نہیں ہوتا، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان اعمال سے جو سنت کے مطابق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیت اللہ کے طواف کے دوران کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ناک میں نکیل ڈالی دی اور وہ اسے گھسیٹ رہا ہے اپنے پیچھے پیچھے بیت اللہ کے طواف میں، اور آپ نے فرمایا یہ کیا حرکت؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ جو پیچھے والا آدمی ہے گھسٹ رہا ہے، اس نے نظر مانی تھی کہ خدا کے گھر کا ایسے طواف کرے گا غلامی کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا کاٹو اس رسی کو اور اسے کہو طواف کرے جیسے انسان کیا کرتے ہیں، بس اس کے لیے کافی ہے۔ تو بیجا اپنے اوپر پابندیاں اور زیادتیاں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ طبیعت سخت ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسرے بھی بس اسی کرائیٹیریا پر آئیں تبھی وہ مومن ہے، اس سے کم تو ذرہ برابر نہیں، سیر پورا ہے اور ایک رتی کم ہے تو بھی یہ مسلمان ہے، یہ طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لیے آدمی اصل میں حکم کا پابند ہے، سنت کے مطابق جو حکم ہے اس پہ عمل کرے، اس سے کیا بحث ہے یہ سخت ہے یا نرم ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، ہمیں کر لینا چاہیے، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کی اجازت پہ عمل کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا سفر میں نماز کا قصر کرنا واجب ہے، آدھی نماز پڑھے، اور کسی نے پوچھا حضرت اگر پوری پڑھ لے تو انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں اللہ نے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے وہ یہ کہا کہ ہم یہ جو نماز آدھی کر رہے ہیں ہم اپنے بندوں پر صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اپنے بندوں کو رعایت دے رہے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آدمی پوری نماز پڑھ کے تو اللہ کی اس صدقے اور خیرات کو واپس نہ کر دے۔ یہ تھا تعلق اللہ کے ساتھ، تو اس لیے آدمی اپنے پاس سے پابندیاں نہ سوچے۔ اللہ نے فرمایا ہم بڑے بخشش والے ہیں، مہربان ہیں، پانی کی بجائے مٹی کو لے آئے اور 4 کی بجائے 2 اعضاء کو لے آئے، یہ ہماری مہربانی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے ان کی حالت پہ جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ خدا کی کتاب میں سے، یا تو کتاب سے مراد تورات ہے اور یا کتاب سے مراد مطلقاً کتاب ہے کہ انجیل یا تورات یا زبور، جس چیز سے بھی خدا نے جس قوم کو حصہ دیا تھا، تم ان کی حالت پر غور کرو کہ یشترون الضلالہ، انہوں نے کیا کیا، گمراہی کو ترجیح دی۔ یشترون کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا جیسے کہ کئی جگہ پہ آیا ہے، اور یشترون کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے تبدیل کیا، بدل دیا کس چیز کو، گمراہی کو ہدایت کے عوض میں،
اور انہوں نے ترجیح دیا گمراہی کی چیزوں کو اور ہدایت کی چیزوں کو چھوڑ دیا. کیا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، مراد یہ کہ کیا یہ کرنے کا کام تھا؟ الم ترى، تم نے غور نہیں کیا؟ یہ قاعدہ بتایا تھا نا آپ کو کہ الم ترى جہاں آتا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی بہت واقعے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تم لوگوں نے غور نہیں کیا. ضروری نہیں ہے کہ رؤیت بصری مرادوں کے آنکھوں سے دیکھنا، بلکہ وہ قاعدے کی بات کہ تم نے غور نہیں کیا کیا ہوا ہے. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تضلوا السبیل، کہ تمہیں صحیح راہ سے ہٹا دیں. اصل کام یہ ہے کہ اہل کتاب تمہیں خدا کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے کسی کو ہٹانا بہت بڑی گمراہی ہے. خود بھی گمراہی میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں. خود بھی غلط حرکت کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم سے بھی یہ غلطیاں کروائیں. تم نے کبھی غور کیا ان لوگوں کی حالت میں؟ واللہ اعلم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو. خدا کو خوب معلوم ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ حرکتیں سب کی سب ایسی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور صرف یہ کہ نافرمانی ہی نہیں ہے اپنی ذات کی حد تک، بلکہ تمہیں بھی اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے دوست ہونے کو بہت کافی ہے. بس اللہ کافی ہے. تم اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے رہو، اسلام پہ مضبوطی سے جمے رہو، اللہ کافی ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور بس اللہ کافی ہیں تمہاری نصرت کے لیے، تمہارا مدد کرنے کے لیے. جو اللہ کی مدد ہے وہ اس صورت میں پہنچے گی جب تم اعمال خیر پر جمے رہو گے، شریعت کا اتباع کرتے رہو گے. تو جب تم خود شریعت کا اتباع کر رہے ہو، یہ جو بھی تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہم کافی ہیں تمہاری دوستی کو. من الذین ہادو، اور ان میں سے وہ لوگ جو یہودی ہوئے. یہ ہے بات. اب یہ جو لوگ یہودی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر یہاں کر دیا، اس لیے اوپر الکتاب جو تھی نا، اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ سارے کافر مراد ہیں کیونکہ آگے یہودیوں کی تخصیص ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں مفسرین کہ یہاں پر مراد تورات ہے. الکتاب میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا ہے جنہیں تورات میں سے حصہ دیا گیا تھا، خدا کی ہدایت انہیں نصیب ہوئی تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں من الذین ہادو جو کہ یہودی ہوئے ہیں. یہ وہی قوم، یہ وہی ملت، اور یہ وہی گروہ اور طائفہ. کیا کرتے ہیں جو لوگ یہودی ہوئے؟ یہودی ہوئے کا مطلب پہلے پارے میں بھی آیا تھا، یعنی نسلاً یہودی نہیں تھے، نسلاً بنی اسرائیل میں سے ایسے نہیں تھے، بلکہ عرب تھے اور نسل کے اعتبار سے بنی اسماعیل میں سے تھے، لیکن یہودیوں کی طویل صحبت ان کے ساتھ رہی. ایک عرصے تک، ایک مدت تک یہ اور اہل مدینہ اکٹھے رہے، حتیٰ کہ اہل مدینہ کی عورتوں نے نظر ماننی شروع کر دی تھی کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہو جائے، بیٹا ہو جائے، تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کا فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اس میں یہ کہا کہ ان میں ان بچوں کو نکال لینا جو اصل میں یہودی نہیں ہیں، اور یہودیت کے نام پہ ان کی ماؤں نے انہیں چھوڑ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بڑا الگ الگ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اصل میں یہودی نہیں ہیں اور یہودی ہو گئے، اس لیے کہ یہودیت ایک نسلی مذہب تھا نا، وہ تو باہر کا کوئی آدمی قبول نہیں کر سکتا تھا. اب تو ان میں بھی چونکہ کچھ ایسے ہیں جو پروٹیسٹنٹ ہو گئے ہیں یہودیوں میں بھی نا، تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں، بالکل نکل گئے نا پرانی چیزوں سے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہودیت بھی قبول کر لو، ورنہ اصل میں ان کے ہاں یہ نسلی مذہب تھا جیسے ہندوؤں کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو، من الذین ہادو، جو لوگ یہودی ہوئے، یحرفون الکلم، اور وہ کرتے ہیں کلمات کی تحریف. یہاں ہادو اور یحرفون کے درمیان فقہا کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ من کا لفظ پھر آ جائے، من کا لفظ آئے گا، من الذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے ہیں، من یحرفون الکلم، اور وہ جو ہیں
وہ ایسے ہیں جو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں ان کلمات کو جو اللہ نے نازل کیے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ پیچھے جن کا ذکر آیا، اِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، یہ جو اوتو نصیبا من الکتاب کے الفاظ ہیں نا، پھر وہ یہاں آ گئے کہ الذین ہادو، جن لوگوں کو کتاب تورات میں سے حصہ دیا گیا تھا، الذین ہادو، اور وہی لوگ ہیں جو کہ یہودی ہوئے ہیں۔ اور یہودی کون ہیں؟ من یحرفون الکلم، جو کہ اصل کلمات جو کلام الہی کے ہیں انہیں اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ بار بار اس پہ زور دیا گیا ہے۔ اور کیسے ہٹاتے ہیں اللہ کے کلام کو؟ یا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں، دیکھو ہم تمہیں بتائیں کیسے کلام کو اصل جگہ سے ہٹاتے ہیں۔ اور دوسری مراد یہ لی گئی کہ اصل میں یہودی جو تحریف کرتے تھے تورات میں کر چکے تھے، اس کی طرف ہے کہ انہوں نے کرتوت یہ کیے ہیں اپنے زمانوں میں، اور اب دیکھنا چاہتے ہو تو اب دیکھو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے آپ کی بات سنی، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی ان کی جو آپ کے دشمن ہیں۔ جملہ اصل میں تو یہی تھا، لوگ بولتے تھے کسی بھی بڑے آدمی کے لیے، کسی بھی شخص کی عزت اور احترام کے لیے کہتے تھے کہ سمینا و عصینا، ہم نے آپ کی حضرت سنی بات سر آنکھوں پہ، اور آپ کے دشمنوں کی مخالفت کی، آپ کے دشمنوں کی نہیں سنی۔ اب اس ایک ہی جملے کو جو عزت اور ادب کا تھا، یہودی اپنے لہجے سے بدل کر کچھ اور معنی میں لے جاتے تھے۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جی ہاں آپ ہمارے دوست ہیں تو الفاظ وہی، لیکن لہجے کی تبدیلی نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی۔ جیسے الفاظ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان ٹھیک الفاظ کے ذریعے مطالب غلط لیے جاتے ہیں۔ خاتون بولتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کی والدہ ہیں، تو اصل میں والدہ بتانا نہیں مقصد ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حرکتیں دیکھیں۔ تو شوہر کہتے ہیں ہاں ہیں تو والدہ ہی، مطلب یہ کہ اب کیا کریں۔ یہ ہے پس پشت کہ کہتے کچھ ہیں اور اس سے مفہوم کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سنت ہے تو سنت ہی، لیکن یہ لہجہ کفر ہے۔ عظمت سے کیوں نہیں کہتے کہ ہاں سنت ہے، الحمدللہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وہ ایمان کی کیفیت نہیں نہ ہوتی تو اسے کہتے ہیں ہاں جی مستحب ہے۔ ارے بھئی ہے تو مستحب ہی، اس کا حکم نہیں بدلا، لیکن جس لہجے میں بات کر رہے ہو نا یہ لہجہ حرام ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ یہ یہودی کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا سمینا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سنی اور نہیں مانتے تمہاری۔ یہی الفاظ صحابہ رضی اللہ عنہ بولیں تو یوں بولیں سمینا وعصینا، اللہ کے رسول آپ کی سنی، آپ کی اطاعت، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، وعصینا آپ کے دشمنوں کی نہیں سنی، آپ کے دشمنوں کی نافرمانی کی۔ دوسری چیز واسمع غیر مسمعین، واسمع ہماری درخواست کو سنیے، غیر مسمعین، اور اللہ نہ کرے کہ آپ ہماری طرف سے کوئی تلخ جملہ سنیں، خدا نہ کرے کہ خیر کے علاوہ کوئی اور چیز آپ ہماری طرف سے سنیں۔ یہ عرب دعا دیتے تھے۔ عربوں میں بنیادی طور پر دعاؤں کا ایک قومی مزاج تھا، اب تک بھی آپ دیکھ لیں یہ قومی مزاج ان میں اب بھی ہے۔ جملے دو بولیں گے تو 1.5 جملہ دعا پہ مشتمل ہوگا۔ حدیث میں بھی کئی جگہ ایسے ہی آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی دعاؤں کا بڑا اہتمام تھا۔ تو بات یہ تھی کہ کہنا تو یہ ہے کہ واسمع غیر مسمعین، اللہ کے رسول ہم نے ہماری درخواست پہ غور فرما لیجئے، ہماری بات سن لیجئے،
اور اللہ نہ کرے کہ آپ ہماری طرف سے کوئی رنج اور دکھ کی بات سنیں. یہودی کیا کہتے تھے؟ وسما، ہماری بات سنیے، غیر مسمعین، اور خدا کرے تم سنو ہی نہ، علیہ باللہ بہرے ہی ہو جاؤ، تمہاری سماعت ختم ہو جائے. بات الفاظ صحیح اور مخاطب اس کا غلط، اس کی بات غلط. ورائنا، اور رائنا، اے ہمارے نگران. یہ یہودیوں کا ترجمہ، علیہ باللہ اس سے بھی بدتر. بلکہ رائنا کا مطلب تو یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، ذرا سے یعنی اونچا بولیے گا، سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. اور وہ اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، پہلے پارے میں گزر گیا. لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں، موڑتے ہیں. الفاظ ٹھیک اور معانی غیر صحیح، الفاظ مناسب اور مراد غیر مناسب. اب یہ دل کے کھوٹ کون پکڑے؟ ہوتا اب بھی ہے مگر اب وہی نہیں نازل ہوتی. شریعت کے لیے یہ جتنے منافق ہیں نا، خاص طور پہ حکمران، ان کی منافقتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. دل میں شدید نفرت شریعت سے، اس کے احکامات سے، جہالت کے بھرے ہوئے کٹھلے، اور زبان سے اتنی تعریفیں اسلام کی کریں گے کہ اسلام ایسا اچھا، ایسا اچھا، ایسا اچھا. اور ہم تو مغرب کے اور مشرق کے درمیان برج بننا چاہتے ہیں اسلام کا. سبحان اللہ. اور کرتوت ایسے کہ کافر بھی خوش ہیں کہ ہم بھی اتنا ڈیمیج نہیں کر سکتے تھے جتنا تم نے کیا. ایسی حرکتیں ہیں مسلمان ممالک میں بڑے بڑے لوگوں کی. تو اس لیے کہا کہ دیکھو ان کو الفاظ کیا بولتے ہیں اور اس سے مراد اور معنی کیا لیتے ہیں. وطانن فی الدین، اور اس کے ساتھ ساتھ جرم یہ ہے کہ خدا کے دین میں عیب نکالتے ہیں، اللہ کے دین کو معیوب قرار دیتے ہیں. اسی لیے قرآن نے منافقین کی زیادہ خبر لی ہے بنسبت کافروں کے، اور منافقین کے حالات زیادہ بیان فرمائے ہیں، کیونکہ کافر کا تو پتا ہے کہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے کیا اچھائی کی توقع رکھنی. ڈسا جاتا ہے مسلمان منافق سے. کیا کریں، زندگی ہے، آخر انسان ہی ہے نا، تو انسانوں کا اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے. آدمی دیکھتا ہے، اب ظاہر کا ہی اعتبار کر سکتا ہے، اب اندر باطن میں کسی نے جھانک کے تھوڑا ہی دیکھ لیا. اللہ نے فرمایا وطانن فی الدین، اور خدا کے دین میں عیب نکالتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اسینا کی بجائے یہ کہتے، سمینا و اطانا، سمینا و اسینا کی بجائے یہ الفاظ ہوتے. واسمع، اور یہ کہتے کہ اللہ کے رسول ہماری درخواست سن لیجئے. وانظرنا، اور ہماری طرف نظر فرمائیے. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے تھا اچھا. وَأَقْوَمْ، اور بہت صحیح بات ان کی زبان سے نکلتی. اقوم، صحیح ترین بات. یہ اقوم کا استعمال اللہ تعالی نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے. آپ سورہ مزمل کو دیکھیے، اللہ تعالی نے وہاں اس لفظ کا کیا بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے 29ویں پارے میں، سورہ 73 نمبر ہے مزمل. بالکل شروع سے دیکھ لیں. قرآن پاک کر رہ گیا، وہ ایک چیز ضروری تھی اس میں، آپ زحمت کریں. جی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ چادر اوڑھنے والے ہیں، آپ اٹھیے رات کو، نماز پڑھیے تہجد کی. الا قلیلا، جبکہ تھوڑی سی رات کا حصہ رہ جائے. نصفہ، جب آدھی رہ جائے. او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے بھی کم رہ جائے آپ اس وقت اٹھا کیجیے. او زد علیہ، یا آدھی سے کچھ زیادہ ہو جائے
آپ اللہ کی عبادت کیجئے. 29واں پارہ ہے، سورہ مزمل ہے، 73 نمبر سورت ہے، بالکل آغاز سے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو تہجد میں پڑھیے سنوار کے، بنا کے، اس کے قواعد کے مطابق. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور ہم ان قریب آپ پر بہت بھاری، بہت وزنی، بہت بوجھل چیز ڈالنے والے. یعنی یہ جو وحی ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اب یہ شروع ہوگی اور مسلسل آپ پہ نازل ہوا کرے گی. اور یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو سہارنے کی قوت پیدا کر دے گی. اسی لیے صوفیہ کے ہاں جو تہجد کا زیادہ اہتمام ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ علوم اور معارف اللہ کی طرف سے جب نازل ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر دل کبھی کبھی تنگ ہو جاتا ہے، تو تہجد کی نماز جب پڑھتا رہتا ہے تو دل میں خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے ان علوم اور معارف کو سمجھنے کی اور اس کو سہارنے کی. ان ناشئۃ اللیل، اور یہ رات کا اٹھنا، ہی اشد وطن، نفس کو شدید کچل دیتا ہے. یہ ہے چیز، نفس کیسے کچلا جاتا ہے، تزکیہ کیسے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو رات کو اٹھنا ہے نا یہ نفس کو کچل دیتا ہے، نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اٹھنے میں مدد لیا کرو دوپہر کے سونے سے. اور آپ نے فرمایا اللہ کے اچھے بندے دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے تاکہ رات کو آخری حصے میں وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اٹھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات کا اٹھنا آدمی کو گناہوں سے روک دیتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ رات کو اٹھو. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو رات کو بہت کم بستروں پہ سوتے ہیں، رات بھر خدا کے لیے جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. یہ مقام اور نصیب بس اللہ کا خاص فضل ہو تبھی جا کے ملتا ہے، وگرنہ رات کی اور خاص طور پہ نیند کی قربانی بڑی مشکل ہے. اللہ نے فرمایا ناشئۃ اللیل، یہ رات کا اٹھنا ہی اشد وطن، اس سے نفس کچلا جاتا ہے. وہ اقوم قیلا، اور سب سے اچھی صحیح ترین بات نکلتی ہے زبان سے. اقوم مبالغے کا صیغہ، سب سے زیادہ صحیح بات اس وقت نکلتی ہے زبان سے، کیونکہ دیکھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں، پھر یا بندہ ہے یا خدا ہے. تو عقل اتنی سی تو آ ہی جاتی ہے کہ اتنی جو محنت کی، اٹھے، نیند ختم کی اور وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، خیر آپ کے ہاں تو نہیں ہوتا، اور وضو کیا اور ساری مشکل اور تکلیف برداشت کی، اب بھی اللہ سے نہ مانگوں تو پھر کیا کروں. اقوم قیلا، یہ ہے اقوم. اللہ تعالی نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ دیکھیے اگر یہ لفظ کہتے لکان خیر اللہم و اقوم، سب سے اچھی بات، سب سے صحیح ترین بات زبان سے ان کی نکلتی، لیکن یہ الفاظ سمینا و اطانا، ایک وسما، دو وانظرنا، یہ کیسے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لعنہم اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے. اور خدا کی پھٹکار جب پڑتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی، نیک اعمال کی توفیق باقی نہیں رہتی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے تھے اور پھر انہیں کسی نے چھڑا لیا، بچا لیا. تو انہوں نے اپنا یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے اپنی ہمشیرہ کو کہا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جوان تھے، کنوارے تھے، مسجد میں ہی سویا کرتے تھے، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے. مجھے بڑا شوق تھا کہ کوئی چیز میں بھی دیکھوں، میں بھی بیان کروں. تو میں نے ایک دن یہ خواب دیکھا اور حفصہ اپنی بہن کو بتایا رضی اللہ عنہا کو، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا
کہ عبداللہ سے کہو رات کو نماز پڑھا کرے اٹھ کے، اور فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جائے، وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات کو برا جانا، برا مانا کہ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے اور پھر اس نے چھوڑ دی تو پڑھتا رہتا، مستقل مزاجی سے اس چیز پہ جمع رہتا۔ اور اس پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تنبیہ فرما دی کہ دیکھو وہ پہلے نماز پڑھتا تھا، رات کو اٹھتا تھا، اب جو چھوڑ دیا ہے تو کوئی گناہ ایسا ہوا ہوگا کہ خدا نے توفیق چھین دی۔ یہ ہوا کرتا ہے، آدمی نیکیوں میں اسی وقت پیچھے چلنا شروع ہوتا ہے جب توفیق چھن جائے۔ تو بتلایا کہ یہ توفیق اس سے اب چھن گئی، تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو کہنا تم ایسے نہ بننا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ انہوں نے بتایا، ان کے غلام کہتے ہیں پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ رات کو بہت تھوڑا سا سوتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے۔